اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں قسط لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایمانیات پر کچھ باتیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اسی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، زمین کو بنایا، آسمانوں کو بغیر ستون کے قائم رکھا، چاند و سورج اور ستاروں کو بنایا، وہی آسمان سے بارش برساتا ہے، وہی زمین سے درخت اور پودے اگاتا ہے اور ہمارے لیے بہت سارے پھل اور پھول پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ اسی سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہیں۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 10 اور 11 کا یہ ہے ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا ہے، تمام انسانوں کے وہی خالق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ ترجمہ، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تم یہ سوچتے ہوگے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا اور کب سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جنہیں میں اپنا خلیفہ اور قائم مقام بناؤں گا۔ فرشتوں نے کہا، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پر فتنے پھیلائے گی اور فساد کرے گی؟ حالانکہ ہم سب آپ کی خوب عبادت کرتے ہیں اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت بنائی اور اس میں روح پھونکی اور اس کا نام آدم رکھا۔ انہی تمام چیزوں کے نام سکھائے، ان کے فائدے بتائے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور گھمنڈ میں آ کر اللہ کی نافرمانی کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور اس کو جنت سے نکال دیا۔ ابلیس اسی وقت سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ دونوں جنت میں خوب مزے سے رہنے لگے۔ ابلیس تو پہلے ہی سے ان کا دشمن تھا، اس پر ان کا جنت میں اس طرح رہنا بہت ناگوار گزرا۔ اس نے یہ ٹھان لی کہ دونوں کو جنت سے نکال کر ہی دم لوں گا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، جانتے ہو تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اگر درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت ہی میں رہو گے، اور اگر نہیں کھایا تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ میں تمہارا سچا دوست ہوں، تم میری بات مان لو۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ دونوں اس زمین پر رہنے لگے، ان کی اولادیں ہوئی اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، اور آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں یا قیامت تک ہوں گے وہ سب انہی کی اولاد ہیں۔ اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں آدمی بھی کہا جاتا ہے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلی قسط کے ساتھ ملوں گی، جب تک کہ رکھیے اپنا خوب خیال۔ اللہ حافظ۔